معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھہ کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ عید الاضحیٰ کے پیغامات کیا ہیں۔ یہ مبارک گھڑی، یہ متبرک موقع ہم سے اور آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ یہ قیمتی وقت ہمیں اور آپ کو کیوں ملا؟ حضرات گرامی، جیسے ہی قربانی کے لفظ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہمارے اذہان اور قلوب میں فوراً یہ بات گردش کرنے لگتے ہیں کہ کوئی جانور خرید کر کے لانا ہے اور اس کی گردن پر چھری چلانا، ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، اس کے چمڑے نکال کر کے اس کا گوشت کھانا اور کھلانا۔ یاد رکھنا، اگر قربانی کا مقصد ہم نے یہی سمجھا ہے، یعنی کھانے کھلانے کی ہی حد تک اگر قربانی کا مقصد ہم نے سمجھا ہے تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، قربانی کا ضیاع ہے، وبال ہے، فائدے کی جگہ پر نقصان ہے، ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا۔ قربانی اپنے وسیع و عریض مفہوم کی روشنی میں اللہ اور اس کے فرمان کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کی روشنی میں، سلف صالحین کے اعمال کی روشنی میں، قربانی کا جو مقصد ہم نے سمجھا اور جانا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے ہر فرائض، شریعت کا ہر واجب ہم سے اور آپ سے قربانی چاہتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی قربانی چاہتی ہے، اگر قربانی نہیں دے پائیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ کئی دکان میں، کئی مکان میں، کئی رشتہ داری میں، کئی اپنوں میں، کئی غیروں میں، کئی مارکیٹ میں، بزنس میں مصروف رہیں، جب تک قربانی نہیں دیں گے نماز کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ نماز کی ادائیگی ہم سے قربانی چاہتی ہے، روزوں کا رکھنا ہم سے قربانی چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کا دینا ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ اگر قربانی مقصود اور مطلوب نہیں ہے تو دولت کے انبار ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پائیں گے، اور اگر قربانی کا جذبہ دل میں ہے، اپنے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اللہ کے راستے میں لٹاتے رہیں گے۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا، وہ غریب صحابی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے لیے اعلان کیا کہ بھیا دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں چندہ چاہیے، چندہ دیجیے، چندے کی ضرورت ہے۔
اپنی حیثیت کے حساب سے تمام صحابہ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ ایک صحابی غریب ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن دل میں قربانی کا جذبہ ہے، شوق ہے، تمنا ہے کہ میں بھی خرچ کروں گا، لیکن ہے کچھ نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری کے لیے نکل گئے، دن بھر مزدوری کیا، جو بھی مزدوری ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا کہ میرے آقا میرے طرف سے قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر، کتنے جذبے اور شوق اور لگن کے ساتھ، کتنی چاہتوں کے ساتھ اس غریب صحابی نے محنت کر کے مزدوری کر کے نبی کے قدموں میں ڈالا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، ان کے اس مزدوری کی ہوئی اجرت کو نبی نے تمام کے تمام جو صدقات کے مال تھے، تعاون کیے گئے مال تھے، سب پر بکھیر دیا۔ اللہ اکبر، ان کی تعریف کرنے لگے۔ حضرات گرامی، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کا دینا ہم سے قربانی چاہتا، حلال چیزوں پر اکتفا کرنا، حرام چیزوں سے بچنا قربانی چاہتا نہیں چاہیے۔ دولت، یہ دنیا اور دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی رعنائیاں نہیں چاہیے۔ اگر حرام طریقے سے ملنا ٹھوکر مار دو، حلال طریقے سے جتنا ملے اکتفا کرو، اگر آسمان کے برابر دولت ملے لے دو، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ حرام طریقے سے اگر دولت ہمارے قدموں میں آ رہی ہے، حرام طریقے سے دولت اگر ہمارے پاس آ رہی ہے، ٹھوکر مار دو۔ تو حلال چیزوں پر اکتفا کرنا بہت بڑی قربانی، معمولی قربانی نہیں۔ حلال چیزوں پر اکتفا کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ بھی قربانی کا تقاضا کرتا ہے، یہ بھی قربانی چاہتا ہے۔ اپنے خواہشات نفس پر چھری چلانا، کنٹرول کرنا، یہ بھی قربانی چاہتا ہے۔ یعنی شریعت کا ہر عمل ہم سے قربانی چاہتا ہے، چاہے نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہو یا حلال چیزوں پر اکتفا کرنے کا مسئلہ ہو، حرام چیزوں سے بچنے کا مسئلہ ہو، شریعت کا ہر عمل ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ اور جب تک قربانی کا جذبہ دل میں نہیں رہے گا، شوق اور تمنا نہیں رہے گی، اللہ کی قسم ہمارے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو نماز پڑھتے اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اگر شوق ہے جذبہ قربانی کا، قربانی کا جذبہ دل میں ہے، تو یاد رکھنا ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک عبادت، ایک ایک حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول اور منظور ہوگا۔ لیکن اگر شوق اور تمنا اور چاہت اور تڑپ دل میں نہیں ہے تو لاکھوں کے جانور لا کر کے گرا دو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ عز و جل کا اصول اور نظام یہ ہے، اس کی ساری عبادتیں، سارے بندگی کی باتیں، سارے فرائض اور واجبات ہم سے، آپ سے جو چاہتے ہیں، جو مطالبہ کرتے ہیں، جو مقصود اور مطلوب ہیں، ان کو امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل دنیا کو جو پیغام دیتے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا پیغام ہے، جو سب سے پہلا پیغام سمجھ میں آتا ہے، جس کے لیے زمین و آسمان رچایا اور بسایا گیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا، لاکھوں نبیوں کو مبعوث کیا گیا، نہ جانے کتنے آسمانی کتابیں اور صحیفے ہمارے اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور وہ ہے رب العالمین کی توحید۔ تمام قربانیوں کا سب سے پہلا مقصد، چاہے وہ جانور کے ذبیحے کی قربانی ہو، نمازوں کی ادائیگی کی قربانی ہو، صدقات و خیرات کی ادائیگی کی قربانی ہو، روزوں کے رکھنے کا مسئلہ ہو، حرام چیزوں سے بچنے کا مسئلہ ہو، حلال چیزوں پر اکتفا کرنے کا مسئلہ ہو، جتنی بھی قربانیاں ہیں، قربانی کی جتنی بھی شکلیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی نوعیتیں ہیں، ان تمام کے تمام قسموں میں اللہ رب العالمین کی توحید ہونا ضروری ہے۔
اگر اللہ کی، تو ابھی آپ نے دیکھا قربانی میں نہ جانے کتنے قربانی کرنے والے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے نام سے بھی قربانیاں دی ہیں۔ کس کے نام سے قربانیاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جبکہ نبی کے وفات کے بعد ابو بکر اس دنیا میں تقریباً 2.5 سال زندہ رہے، کبھی قربانی نبی کے نام سے نہیں دیا۔ عمر بن خطاب تقریباً کم و بیش 12 یا 13 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے نبی کے وفات کے بعد، لیکن نبی کے نام سے قربانی نہیں دیا۔ عثمان بن عفان جو ذو النورین ہیں، نبی کائنات کے داماد ہیں، 2 بیٹیوں کے داماد عثمان بن عفان کم و بیش 24-25 سال زندہ رہے، کبھی آپ نے اپنے جو ہے سفر کے نام سے، محمد الرسول اللہ کے نام سے کوئی جانور ذبح نہیں کیا۔ آپ کے ایک دوسرے داماد، چھوٹے داماد علی بن ابی طالب کم و بیش 35-36 سال نبی کے وفات کے بعد اس دھرتی پر زندہ رہے۔ حکومت تھی آپ کی، خلافت تھی، آپ کے ہاتھ میں پاور اور طاقت تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے سسر کے نام سے، اپنے نبی کے نام سے، امام اعظم کے نام سے کبھی قربانی نہیں دیا۔ یہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والی جو نسلیں ہیں، ان کو نبی سے زیادہ چاہت ہے، نبی سے زیادہ پیار ہے، نبی سے زیادہ الفت ہے۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، دین کے پابند نہیں رہیں گے، شریعت کی بغاوت اور جو مخالفت شبہ و شام ہوتی رہے گی، لیکن جب فتنے کی بات آئے گی تو فتنوں میں سب سے آگے رہیں گے۔ کل میں نے سنا ہمارے بھائی کسی کے ہاں ذبیحے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ کے نام سے جو ذبح کرنا، کہا نہیں محمد الرسول اللہ کے نام سے کون سا ذبیحہ؟ کہا نہیں بھائی میں بول رہا ہوں کرو، آپ پڑھ دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو اسلام کے خلاف ہے، کہا پھر آپ سے قربانی نہیں کروانی۔ یہ ہے امت کا مسئلہ۔ تمام کی تمام عبادتوں میں اگر میرے رب کی توحید نہیں ہے، وحدانیت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی بھی عبادت اللہ کو مقبول اور منظور نہیں ہے۔ قربانی کا سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا ٹارگٹ، سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی توحید۔ دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، جو جانور تم بازار سے خرید کر کے لاتے ہو، اس جانور کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اگر اس کو حلال کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذبیحہ اللہ کے نام سے، اس کو ذبح کرنا اللہ کے نام سے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کو ذبح کرنا، اللہ کے نام، اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کرنا ہے، تب جا کر کے وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اگر اس میں کسی کی شرکت ہم نے کر لی، یاد رکھنا وہ ذبیحہ ذبیحہ رہ جائے گا، وہ ذبیحہ ذبیحہ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کے لعنت کی برخا برسے اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اپنے ماں باپ کے شان میں گستاخی کرے، اس پر اللہ کے لعنت کی برخا برسے۔ یہ بد دعا کس نے دی ہے؟ یہ لعنت کس نے بھیجی ہے؟ لسان نبوت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کائنات نے بد دعا دی ہے، اللہ کے لعنت کی برخا برسے اس انسان پر جو ماں باپ کے شان میں گستاخی کرے، اس انسان پر جو ماں باپ پر لعن کرے، اس انسان پر جو ماں باپ کو ستاتا تڑپاتا رہے۔ نبی نے کہا اس پر اللہ کے لعنت کی برخا برسے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر بھی اللہ کے لعنت کی برخا برسے جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے ذبح کرے۔ ابو بکر کہا کرتے تھے لوگ بھی کتنے بیوقوف ہیں، جانور کو پیدا کیا اللہ نے، زمین کو ہرا بھرا کیا جانور کی غذا بنا کر کے میرے رب نے، اس کو چلایا پھرایا میرے رب نے، سب کچھ کیا رب نے، اور جب وہ دوڑ بھاگ کرنے کے قابل ہو گیا تو اس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام سے۔ کتنی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کائنات کے اندر رہنے بسنے والے لوگوں، تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کے سامنے تم جھک جاؤ۔
تمام چیزوں کو اس کے سامنے جھکانے کا نام قربانی ہے۔ خود بھی جھکیں، اپنی خواہشات کو بھی جھکائیں، اپنی دولت کو بھی جھکا دیں، اپنی انا اور تکبر کو بھی جھکا دیں، اپنی خودی کو رب کے سامنے جھکانے کا نام قربانی ہے۔ اگر جانور کو جھکا دیا لیکن میری خودی، میرا ایگو میرے رب کے سامنے اگر جھکا نہیں، اللہ کی قسم قربانی مقبول اور منظور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا خود بھی جھکو اپنے رب کے سامنے، اور اپنی خودی کو بھی، اپنے ایگو کو بھی اپنے رب کے سامنے جھکا دو۔ یہی تو جذبہ قربانی ہے۔ رب العالمین کو تو یہی چاہت ہے کہ قربانی ہم سے اللہ کے رب العالمین کی توحید کا تقاضا کرتا، وگرنہ اللہ نے تو اعلان کر دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں تمہاری قربانی کا گوشت نہ تو اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تو قربانی جو تم کرتے ہو اس ذبیحے کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے تمہارا تقوی، تمہارا جذبہ، تمہاری نیت، تمہارے ارادے، تمہاری چاہتیں، تمہارا شوق اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور اسی جذبے کو زندہ کرنے کے لیے، اسی جذبے کو تازہ کرنے کے لیے، اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ قربانی دیا ہے، اسی جذبے کو زندہ کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، گوشت خوری کے لیے نہیں، گوشت خوری کے لیے نہیں، دکھلانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اخبار کی سرخی بننے کے لیے نہیں، چرچت میں آنے کے لیے نہیں، اسی چاہت، اسی شوق، اسی ارادے، اسی جذبے، اسی نیت، اسی خودی، اسی ایگو کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور وہی چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو قربانی کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، سب سے پہلا تقاضا ہے کہ یارو ہمارے زندگی میں رب العالمین کی توحید ضروری ہے۔ کل کے خطبے میں نے بیان کیا تھا، بادشاہ وقت کے سامنے ابراہیم خلیل علیہ السلام کھڑے، بادشاہ وقت، نمرودی دربار ہے، مناظرہ ہو رہا ہے۔ نمرود نے باضابطہ ابراہیم سے کہا ابراہیم تسلیم کر لو، میں تمہارا رب ہوں، مان لو، اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندگی دیتا ہے، زندگی لیتا ہے۔ فرضی طور پر اس ظالم نے، اس مردود نے جو ہے ثابت کر کے بتایا، فرضی طور پر فراڈ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے فراڈ کا جواب نہیں دیا، کہا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ تو ثابت کر دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا، اگرچہ غلط طریقے سے ہی ثابت کیا، لیکن ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تیرے اندر اتنی طاقت اور پاور اور سخت ہے، سورج کو مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈبو دے۔ اللہ مشرق سے نکالتا، مغرب میں ڈبوتا، تو سمت بدل دے، میں مان لوں گا۔ توحید دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو جذبہ تھا توحید کا، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ صرف جانور ذبح کر لیں، نہ جانے کتنی چیزوں پر ہمارے عقیدے ہوں گے، ڈاکٹر بھی شفا دیتے، حضرت بھی شفا دیتے، عامل بھی شفا دیتے، بابائیں بھی شفا دیتے، مزاروں پر بھی شفا ہے، درگاہوں میں بھی شفا ہے، درباروں میں بھی شفا ہے، سورج بھی شافع ہے، چاند بھی شافع ہے، شجر بھی شافع ہے، حجر بھی شافع ہے، قبر بھی شافع ہے، اہل قبور بھی شافع ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قسم قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ابراہیم کی زندگی ہمارے زندگی میں نہیں ہے، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہیں، علن اعلان توحید کو بیان کر رہے ہیں، اور صرف وہاں نہیں، بادشاہ نے اپنی پاور کا اظہار کیا، اپنی پاور بتایا، منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈلوایا۔ ابراہیم نے وہاں بھی توحید کو توحید ہی کا گن گایا، توحید کا ہی اعلان کیا، توحید ہی کا پرچم وہاں بھی لہرایا۔ جبریل امین کھڑے ہیں، ابراہیم اگر کہو تم یہ پیغام اللہ کو پہنچا دو۔ ابراہیم نے کہا جبرائیل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس ذات کے خاطر میں یہاں تک پہنچا ہوں، جس ذات کے خاطر مجھے آگ میں ڈالا جانے والا ہے، منجنیق میں بٹھایا گیا ہے، وہ اس چیز سے واقف ہے، میں کہاں ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اس کو واقفیت ہے، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ جل جاؤں منظور ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی عظیم توحید! آپ کا یہ جواب،
آپ کا یہ جواب، آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ اعلان ان لوگوں کے باطل عقیدے پر پانی پھیرنے والا جذبہ اور اعلان اور قربانی ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم الغیب ہے، جو کہتے ہیں کوئی بھی دستگیر ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے بھی غوث اعظم ہیں، ان لوگوں کے باطل عقیدے پر پانی پھیرنے والا یہ جذبہ، یہ قربانی ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، دستگیر اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، مختار کل اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، داتا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، پیر بخش اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، کوئی بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا، کسی کو بھی نوازنے والا، تمام کے تمام نوازشات کا مالک اللہ۔ تو توحید کا یہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا، وہ توحید ہمارے زندگی میں پیدا ہو جائے، یہی ہے اس قربانی کا مقصد۔ بادشاہ وقت کے سامنے بھی کھڑے ہو کر اسی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، جان تو دی ہوئی اسی کی ہے، اور اسی کی خاطر جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اسی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ توحید کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے، توحید کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اگر زندگی باقی ہے، پوری دنیا ایک طرف تو میرے رب کا فیصلہ کافی ہے۔ حضرات گرامی، تو ہماری زندگی میں توحید جیسی عظیم دولت پیدا کرنے کے لیے یہ عظیم دن ہمیں ملا ہے، یہ قربانی کے ایام ہمیں ملے ہیں، اور قربانی کا مقصد اور مطلب اور تقاضا بھی یہی ہے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کی توحید ہماری زندگی میں ہو، ہمیشہ بیماری ہو، پریشانی ہو، بدحالی ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، دشمنوں کا معاملہ ہو، اپنوں کا معاملہ ہو، غیروں کا معاملہ ہو، بس یہی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بیماریوں میں بھی گھبرائے نہیں، پریشانیوں میں بھی گھبرائے نہیں، تنگ دستیوں میں بھی گھبرائے نہیں، ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے، رب کی تقدیر پر بھروسہ رکھے کہ رب نے جو فیصلہ کر دیا ہے یا رب العالمین کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، گھبرائے نہیں، زندگی کی سفر طے کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، بھروسہ کمزور نہ ہونے دیں۔ آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ کیسا رہا ہوگا، ان کا توکل کیسا رہا ہوگا، ان کا عقیدہ کیسا رہا ہوگا۔ قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے، جذبے اور توکل اور جو ہے بھروسے پر۔ موت نظروں کے سامنے ہے لیکن ڈرے نہیں، دبے نہیں، گھبرائے نہیں۔ ان کے پاؤں میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئی، پاؤں ڈگمگائے نہیں کہ تھوڑے دیر کے لیے ڈر جائے، نہیں، اور اللہ نے بچایا بھی، حفاظت بھی کیا۔ یہ توحید ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے یارو ہمیں یہ مبارک گھڑیاں ملی ہیں، یہ قربانی کے ایام ہمیں ملے ہیں، یہی پاکیزہ توحید ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، ہر مشکل گھڑی پر اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ زبانی دعویٰ نہیں، اگر رب العالمین پر صحیح معنوں میں یقین اور بھروسہ ہے، کبھی حرام کام نہیں کریں گے، کبھی غلط نہیں کریں گے، حلال چیزوں پر ہی اکتفا کریں گے، حرام چیزوں کی طرف کبھی بھی اپنے خواہشات، اپنے ارادوں اور تمناؤں اور نیتوں کو کبھی بھی جانے نہیں دیں گے۔ دوسرا پیغام ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے اس عظیم تہوار سے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کی خشیت، خالص اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے کام کر رہے ہیں۔ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اس ذات کو بتانا ہے، اس ذات کو دکھانا ہے، اس کے ڈر سے۔ یہی تقویٰ ہے۔ اگر خالص اللہ کے لیے ہی یہ ہمارا عمل ہے تو یقیناً یہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ قسم کا یہ تقویٰ ہے۔ کس کے؟ اللہ کے ڈر سے۔ کی طاقت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو میرا رب روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ دولت اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کا حکم بھی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ اس کے ناراضگی کے ڈر سے قربانی کر رہے ہیں۔ یہ تقویٰ ہمارے اندر ہونا، تاکہ اپنی ذات،
اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار عائد ہو جائے تاکہ عذاب جہنم سے بچ سکے رب العالمین، تاکہ ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اور وہ دیوار، وہ ذریعہ اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے ہینڈسم ہو، کتنے باڈی بلڈر ہو، کتنے بہادر ہو، کتنے پہلوان ہو، کتنے جری ہو، کتنے ہمت والے ہو، یہ نہیں دیکھتا. بہت باڈی بلڈر ہو یہ نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ دل دیکھتا، تمہارا دل کیسا ہے، نیت کیسی ہے. واعمالکم، کس نیت سے وہ عمل کر رہے ہیں، وہ نیت دیکھتا ہے، وہ ارادہ دیکھتا ہے، وہ جذبہ دیکھتا ہے. اگر اس قربانی کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، انشاءاللہ العظیم قربانی کا ایک ایک رویا، قربانی کا ایک ایک اعضا، قربانی کے جانور کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصہ اللہ کو مقبول اور منظور ہوگا. لیکن اگر اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز منظور ہے، اللہ خوش ہو جائے، یہ تو ہے ہی ہے، جاہل سے جاہل انسان چاہتا کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر نہیں کیا تو لوگ طعنہ دیں گے کہ اس کے گھر میں اتنی آمدنی ہے، اتنے بچے کمائی کر رہے ہیں، اتنا پیمنٹ آ رہا، قربانی نہیں کر پا رہا. تو لوگوں کو خاموش بٹھانا بھی مقصود ہے، لوگوں میں یہ خبر پھیلانا بھی مقصود ہے کہ حضرت نے قربانی کی ہے، فلاں نے قربانی کی ہے. یاد رکھنا فائدے کی جگہ پر یہ قربانی وبال ہے، فائدے کی جگہ پر یہ قربانی نقصان دہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من عمل عملا اشرک معی فی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ میری رضا کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی مقصود تھا اس کو، تو میں اس کو بھی دھتکار دوں گا، اس کے عمل کو بھی ٹھوکر مار دوں گا. یاد رکھنا اس قربانی میں کہ ایسا تو نہیں کہ گڑبڑی کر دی ہم نے. اگر گڑبڑ ہو رہا ہے تو اپنی نیتوں کو سدھاریے، اپنے ارادوں کی اصلاح کیجیے، معاف کرنے والا اللہ ہے. اگر غلطی ہوئی ہے ہم سے اس قسم کی تو ابھی توبہ کیجئے، رب العالمین کی بارگاہ میں رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیے کہ اللہ میں جانتا نہیں تھا کہ یہ نیت گڑبڑ ہے، ایسا سوچنا گڑبڑ ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ غلطی میں نے کی ہے، معافی کی امید تیری ذات سے ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو نے آدم کو بھی معاف کیا، تو نے نوح یونس کو بھی معاف کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو تو نے معافی دی ہے. یا اللہ معافی کی امید لے کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں. یہ گنہگار انسان ہے، یہ بھی گنہگار ہے، کہ اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، معافی مانگیے. اگر ایسی نیتیں شامل تھی جو میں نے بیان کیا کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. دوسری چیز لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کریں گے، یہ چیز اگر ہمارے قربانی میں تھی تو آج ہی توبہ کریے یارو، اور امید رکھیے اللہ کے ذات سے وہ معاف کرنے والا ضرور معاف کرے گا، معاف کرنے والا ہے. معافی کی امید بھی رکھیے حضرات گرامی. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا، اس میں ملاوٹ اس کو پسند نہیں ہے. ذرہ برابر بھی ملاوٹ کسی چیز کی آمیزش اس کو پسند نہیں ہے. وہ خالص ہے، خالص چاہتا ہے، وہ فراڈ نہیں کرتا ہے، دغاباز نہیں ہے، کوئی چیز ملا کر ملاوٹ کر کے نہیں دیتا ہے. جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں، نیچرلی چیزیں ہیں، اللہ کی قسم وہ اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے. وہ ملا جلا کر کے کوئی چیز پیدا کرتا. ایسا ہے کہ چاول پیدا کیا تو گیہوں بھی اس میں ڈال دیا، ایسا ہے اس میں گیہوں پیدا کیا تو اس میں چاول کے کچھ دانے بھی ڈال دیا، ایسا ہے کہیں؟ ایسا ہے کہ سیب ایپل پیدا کیا تو ایپل میں تھوڑے کچھ انگور کے دانے بھی ڈال دیا، انار کے دانے ملا دیا، یا انار کے پھل میں تھوڑا سا ایپل بھی ملا دیا. ایسا کہیں آپ نے کوئی پھل کھایا زندگی میں؟ قیامت کی صبح تک آپ کو ایسا پھل نہیں ملے، چونکہ میرا رب خالص ہے، خالص.
اس لیے وہ خالص چیز کو پسند کرتا، خلوص کو چاہتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ اور آمیزش ہے، کوئی چیز ہم نے گڈمڈ کر دیا ہے، غلط ملت کر دیا، اختلاط کو، ملاوٹ کو بالکل بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، خالص ہے اور خلوص کو پسند کرتا ہے، ملاوٹ کو، اختلاط کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز ہم ملا کر اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسا میں نے بیان کیا، اللہ کی رضا، لوگوں کی رضا، لوگوں کی زبانیں بند کرنا، لوگوں کے لعن طعن سے بچنا، اخبار کی سرخی بننا، چرچت میں آنا، لوگ تاکہ بیان کریں، اگر یہ چیز ہے تو یہ تو آمیزش ہوگی، اور یہ ملائی ہوئی چیز اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خالص اللہ کی رضا، خالص۔ تو قربانی کا دوسرا مقصد اللہ رب العالمین کی خشیت ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اور اس تقویٰ میں آمیزش بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، قربانی ایک عظیم نعمت ہے، یہ ذبیحہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کو رب نے ایک معمولی انسان کے تابع بنا دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جدھر چاہتا جانور کو لے جاتا۔ اب بتائیے اتنا بھاری بھرکم جانور، 50 کلو کا انسان 2 کنٹل کا جانور انگلیوں پر نچا رہا ہے، بتائیے یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات ہے؟ یہ سب کچھ اس رب کا کمال ہے کہ اس نے اتنے عظیم مجاز اور جانور کو ہم چھوٹے سے انسانوں کے تابع بنا دیا، مسخر کر دیا ہمارے اور آپ کے، آسانی کے ساتھ ذبح کر لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جانور کے ذبیحے کے لیے منجنیق کی ضرورت پڑتی ہے کہ دور سے وہ کوئی مشین آئے اس مشین سے دور سے ذبح کر ڈالے، ایسا کبھی نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ تو اس تسخیر نعمت پر رب العالمین کا شکر ادا کرنا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع اس لیے بنا دیا، تمہارے ہاتھ میں دے دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو، احساس رہے کہ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں نوازی ہے۔ 2 دن گوشت نہیں ملتے آکوٹ والوں، پھر کیسا لگتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا کہ کیا چیز گما ہے، کتنا بھاری جاتا۔ 2 دن گوشت اگر بند کر دے اللہ تعالیٰ، 2 سال نہیں 2 دن، ہمارے لقمے تو گوشت کے بغیر نہیں اٹھتے ہوں گے، امیر ہے وہ بھی، غریب ہے وہ بھی، کہیں سے بھی لاتا۔ اب بتائیے اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلاتا ہے، تو کیا اس تسخیر نعمت پر اس کا حق نہیں کہ اس کا شکر ادا کرے، احساس ہمارے اندر رہے کہ اللہ تو ہی کھلا رہا ہے، تو ہی دے رہا ہے، اور اس احساس میں اس کے سامنے جھکے رہے، جب بھی موقع ملے اس کے سامنے جھک جائے، اور اسی جھکنے کا نام شکر ہے، قدر کرنا کہ اللہ تو نے دیا، جب وہ ہمیں دے رہا تو اس کی قدر کیجیے۔ شکر کے معنی قدرداں ہونا، قدر کرنا، قدر کرنا۔ تو جب وہ اتنا سب کچھ دے رہا ہے تو اس کا قدر کیجیے، بس زبانی دعویٰ، صرف زبان سے کہ ہاں بالکل مانتے اللہ، نہیں، زبان سے تو کہیے، اقرار تو کریے، اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے باڈی سے عمل بھی کر کے دکھائیے، سمجھ رہے؟ تو تیسری چیز ہے کہ ہمارے اندر جو ہے رب العالمین کے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب کھائے گا میرا بندہ تو احساس ہوگا لوگوں کتنے کافی مقدار میں، وافر مقدار میں کھلا رہا ہے، جن کے گھر میں ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جن کے گھر میں نہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، ان کا بھی خیال رکھنا، کس کے یہاں نہیں ہے وہاں بھی تلاش کر کے دے دینا۔ بہت کھا لیے نا یارو، سال بھر تو کھاتے رہتے، کاہے کا ٹینشن، اللہ بہت کھلا رہا ہے، اتنا زیادہ اسٹور مت کرنا کہ اگلے سال بقرعید میں کھائیں گے، نہیں، 2-4 دن 5 دن کے لیے رکھ لو، ہفتہ دن کے لیے رکھ لو، اس کے بعد جو بچے تقسیم کر دو غریبوں میں، ضرورت مندوں میں۔ بہرحال تو اس تسخیر نعمت پر رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ تیسرا مقصود ہے اس عظیم تہوار کا۔ اور چوتھا مقصد، خود بھی کھائیں، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو، اپنوں کو، سب کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسعوا علی الاہل والعیال والفقر والمساکین، سب کو وافر مقدار میں کھاؤ کھلاؤ۔
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، سب کو کھلاؤ۔ اس کا مقصد ہے، یہ اس کا مقصد ہے قربانی کا۔ اتنا زیادہ دے دیا، اب اتنے لالچی بھی مت بن جائیں کہ سمیٹ کر کے رکھ لے، گڑبڑ سڑبڑ مت کرے۔ یہ زیادہ اسی لیے دیا اللہ تعالیٰ تاکہ ضرورت مندوں کو بھی کھلا دو یارو، اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو، ہمدردی جتائیے۔ ایک اور چیز کہ جب جب یہ زندگی میں ہمارے قربانی آئے تو اصل قربانی کو یاد کیجیے، جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم کی شکل، اسماعیل کی شکل میں پیش کیا تھا، اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیجیے کہ اللہ یہ وہ قربانی ہے جو تو نے اسماعیل کے بدلے میں ہمیں عطا کیا ہے، کہ اللہ یہ قربانی اگر تو ہم سے بھی مانگ لے تو انشاءاللہ العظیم ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کریں گے، ضرورت پڑے تو دولت بھی تیرے راستے میں لٹائیں گے، کہ اللہ جس چیز کی ضرورت پڑے سب کچھ تو نے دیا ہے، یہ سارے نوازشات تیرے ہیں، ساری کرم فرمائیاں تیرے ہیں، تیری ہی ہیں، کہ اللہ جب بھی ضرورت پڑ جائے یہ ساری چیزیں، یہ جان، یہ مال، یہ عزت، یہ آبرو، یہ تن، یہ من، یہ دھن، سب کچھ تیرا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑے گی تیرے راستے میں یہ ساری چیزیں لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ عظیم تہوار ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ حضرات گرامی، آخری چیز کہ یہ قربانی کا جذبہ سال کے 12 مہینوں میں ہمارے اندر ہونا چاہیے، زندگی بھر ہونی چاہیے، زندگی بھر، جس حوصلے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس چاہت اور لگن کے ساتھ، جس تگ و دو کے ساتھ ہم نے ڈھیر سارے پیسہ خرچ کر کے جانور خرید کر لا کر کے جانور ذبح کیے ہیں، وہ ایک سنت موقدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اور یہ آیا اور چلا گیا۔ اس کے علاوہ روزانہ ہمیں قربانی دینے کے لیے کیا نام ہے، مواقع ہے، روزانہ قربانی دینے کی گھڑیاں ہیں۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات و خیرات ہے، یہ منہیات ہے، یہ محرمات ہے، یہ اوامر، یہ نواہی ہے، یہ احکام شریعت ہے، یہ تمام چیزیں روزانہ ہم سے قربانی چاہتی ہے، اور یہ فرض ہے۔ سنت موقدہ کے لیے اتنے حوصلے، اتنے جذبے، اتنی چاہت، اتنے خرچے، اتنی تگ و دو، اتنی بھاگ دوڑ، اتنی کوششیں، اتنی محنتیں، پورے سماج میں ہنگامہ سنت موقدہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو فرائض اور واجبات ہیں اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی احساس دینے کے لیے عظیم قربانی ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ میرے بندو، اگر تم سنت موقدہ کے لیے اتنے متحرک اور ایموشنل ہو سکتے ہو تو فرائض اور واجبات کے لیے ضرور بے ضرور تم ایموشنل ہو سکتے ہو، ضرور بے ضرور تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو سکتا فرائض پر عمل کرنے کے لیے، واجبات پر عمل کرنے کے لیے۔ یہی احساس اور یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عظیم تہوار اور عظیم قربانیاں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو پیغامات قربانی کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی، اپنے زندگی میں، اپنے صبح و شام کے معاملات میں اس کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔